سمندر کا ایک ایسا حصہ جسے آپ ڈیڈ سی کے نام سے جانتے ہیں، اس کے نیچے ایک پورا کا پورا شہر دفن ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو میں بنے رہیں۔ سالوں پہلے ایک ایسا شہر بسا ہوا تھا جہاں سب کچھ تھا، خوشحالی، حسین وادیاں، بہترین مکان، مگر ایک چیز نہیں تھی، شرم۔ لوگ بے حیائی میں ڈوب چکے تھے، وہ کام کرتے تھے جو کسی قوم نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ اللہ نے اپنے بندے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کا چہرہ روشن، زبان نرمی سے بھری اور دل درد سے لہلاتا۔ انہوں نے قوم سے کہا، کیا تم ایسی فاحشی میں مبتلا ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی؟ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وہ ہنسنے لگے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، لاؤ اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو، ہمارے شہر سے نکال دو لوط کو، یہ بڑا پاک بنتا پھرتا ہے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کی بات نہ سنی، اپنے گندے اعمال پر قائم رہے اور ہنسی اڑاتے تھے۔ ان کا دل دکھ گیا، وہ راتوں میں جاگ جاگ کر دعا کرتے، یا اللہ میری قوم گمراہ ہو گئی ہے، تو انہیں ہدایت دے ورنہ مجھے ان کا ظلم برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے فیصلہ کیا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دو فرشتے روپ بدل کر آئے۔ وہ حسین مرد بن کر لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط گھبرا گئے۔ ان کی بیوی نے چھپ کر قوم کو بتا دیا، ہمارے گھر میں کچھ خوبصورت مسافر آئے ہیں۔ قوم کچھ منٹوں میں ان کے گھر باہر جمع ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میری بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں، نکاح کے لیے، اللہ سے ڈرو، یہ میرے مہمان ہیں۔ مگر قوم نے کہا، تو ہمیشہ ہم سے یہی کہتا ہے، ہٹا دو اس کو راستے سے۔ تب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان لوگوں پر عذاب طے ہو چکا ہے، تم رات کے وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ نکل جاؤ، مگر تمہاری بیوی پیچھے رہے گی، وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں شہر سے ہجرت کی۔ اس وقت ہر دل دھڑک رہا تھا، کچھ لوگ رو رہے تھے، کچھ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور پیچھے عذاب کے آثار دکھنے لگے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا، ان کا دل کانپ رہا تھا لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ چلو رات کے اندھیرے میں ہم اس شہر سے دور چلے جاتے ہیں، اللہ کا حکم آ چکا ہے، عذاب نزدیک ہے۔ اور وہ چل دیے۔ ان کے ساتھ ان کی بیٹیاں تھی، عورتیں رو رہی تھی اور مرد اپنے دل میں خوف سے سائے محسوس کر رہے تھے۔ حضرت لوط بار بار کہہ رہے تھے، کوئی بھی پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ ان کی بیوی جو ظاہر میں ان کی ہمراہ تھی لیکن دل سے وہ فاسق قوم کی ہمسفر تھی، جب وہ سب جا رہے تھے تو اس کا دل اس فاسق قوم کی طرف تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہی اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ صبح ہونے سے پہلے اچانک آسمان کا رنگ بدلنے لگا، کالے بادل چھانے لگے، بجلیاں چمکنے لگی، زمین کا جسم کانپنے لگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پیروں سے وہ شہر اٹھایا۔ دونوں شہروں کو فرشتوں نے آسمان تک اٹھایا اور ایسی چیخ سنائی گئی کہ فرشتے بھی کانپ اٹھے۔ پھر اس شہر کو الٹا کر زمین پر دے مارا، زمین کا سینہ چیر گیا، پہاڑوں کے رگوں میں آگ بھر گئی، آسمان سے پتھر برسنے لگے، آگ سے جلتے ہوئے نشان لگ کر گرنے والے پتھر، ایک ایک فاسق، ایک ایک گنہگار اپنی جگہ ہلاک ہو گیا۔ ان کی چیخیں مگر اب سننے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت لوط دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ اس لیے کہ وہ عذاب دیکھ رہے تھے بلکہ اس لیے کہ ان کی قوم نے اللہ کا پیغام نہیں مانا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ اس کا ایمان اور صبر اللہ کے رحم کو بلند کر گیا۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر قوم لوط کا ذکر کیا، اور لوط کو یاد کرو جب انہیں اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی فحاشی اختیار کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے جو ظلم کرتے تھے، ان کا انجام یہی تھا۔ آج بھی وہ علاقہ جسے ڈیڈ سی کہتے
کرتے ہیں اس شہر کے نیچے بسا ہوا ہے، نہ کوئی مخلوق وہاں پر رہتی ہے، نہ پانی میں زندگی ہے، بس خاموشی ہے اور عبرت ہے۔ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایسی بدکاریاں پھیلانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ دعاؤں کی وجہ سے آج بھی ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا حال بھی اسی قوم کی طرح بن چکا ہے۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔